بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق درود بھیجیے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، ہم سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی محمد مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے قائم آل محمد حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہیں کہ وہ ہمیں اس عظیم امام معصوم کی تعلیمات کو حاصل کرنے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی شیعہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دو قسم کے صفات کو عقائد کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں ان کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، جو 8 ہیں۔ ان سب کو ابھی بیان نہیں کر سکتے، اور بعض صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں، ان کو ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی نفی کرتے ہیں، ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ خدا کا عالم ہونا، قادر ہونا، متکلم ہونا، مدرک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ہیں۔ اور خدا کا جسم و بدن نہ رکھنا، اس کا دکھائی نہ دینا، اس کا اجزاء سے مرکب ہونا، یہ صفات سلبیہ ہیں۔ خدا مرئی نہیں ہے، یعنی خدا دکھائی نہیں دے سکتا۔ ایک علمی تعبیر ہے ممتنع، جس کو ہم اردو میں عام طور پر ناممکن اور محال کہتے ہیں۔ اردو میں ہم ناممکن کہہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس طرح ناممکن نہیں ہوتا، وہ مشکل اور غیر معمولی ہوتا ہے۔ محال، ایک بچہ ابھی اس کی ولادت کو ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں، وہ جمپ مار کے اس چھت کو یا پنکھے کو ہاتھ لگائے، یہ ناممکن ہے۔ ابھی 8:20 ہوئے ہیں، 8:20 پر یہ مقدس حال روشن بھی ہو اور تاریک بھی ہو،
یہ بھی ناممکن ہے۔ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں ان دونوں ناممکنوں میں؟ ایک بچہ جمپ مار کے پنکھے کو ہاتھ لگائے اور ایک ہی ٹائم میں یہ حال روشن بھی ہو اور تاریک بھی ہو۔ یہ جو بیک وقت روشن ہو اور تاریک ہو، یہ ہے اصل میں محال، جس کو ممتنع کہا جاتا ہے۔ وہ یہ جمپ کا ہاتھ لگائے، یہ اس طرح کا ناممکن نہیں ہے، وہ غیر معمولی ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ جس طرح بچے کا ولادت کے فوراً بعد بولنا، وہ یہ تاریکی اور روشنی کے جمع ہونے کی طرح ناممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کسی نبی نے کسی ناممکن کو ممکن بنا کے معجزہ کا مظاہرہ نہیں کیا، غیر معمولی، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا اس طرح ممتنع ہے جس طرح بیک وقت ایک ہی ٹائم میں اس حال کا روشن ہونا اور اس کا تاریک ہونا ممتنع ہے۔ خاتون جنت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے خطبہ میں، الممتنع علی الابصار رؤیتہ، خدا کا ان آنکھوں سے دکھائی دینا ممتنع ہے۔ جس طرح اسی وقت ہم یہاں موجود بھی ہوں نہ بھی ہوں، یہ ممتنع ہے، عقلی طور پر یہ محال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا بھی ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرئی نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں دے سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے میں دکھائی نہیں دے سکتا، مجھے آسمانوں میں بھی تلاش کرو، ادھر بھی میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ بعض اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معراج کے سفر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، انہی آنکھوں سے جس طرح میں آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ بعض اہل سنت کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ہم جب قرآن کا ترجمہ تیار کر رہے تھے، متفقہ ترجمہ جو ابھی بعض سکولوں میں گیا ہوا تھا ادھر مانسرا، وہاں مجھے دکھایا انہوں نے کہ وہ ترجمہ قرآن جس کو ہم نے فائنل کیا ہے مطالعہ قرآن برائے طلبہ و طالبات کے نام سے، اس سکولوں میں پڑھا رہے ہیں، وہاں پتہ چلا کہ تمام اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، انہی آنکھوں سے آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ معراج کے سفر میں ان حضرت نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ بعض کہتے ہیں دیکھا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ ہمارے نزدیک ہمیں ائمہ معصومین نے بلکہ خدا نے اپنے کلام پاک میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ میرا دکھائی دینا ممتنع ہے، الممتنع علی الابصار رؤیتہ۔ میں نے وہاں وہ کیا کہتے ہیں خاتون جنت کا یہ وہ پیش کیا ہے، اور اس خطبے کو ام المومنین نے نقل کیا ہے، اس خطبے کو ام المومنین نے نقل کیا ہے کہ آپ نے اس خطبے میں فرمایا الممتنع علی الابصار رؤیتہ، خدا کا دکھائی دینا اس طرح ممتنع ہے جس طرح وجود اور عدم کا جمع ہونا ممتنع ہے، یا بیک وقت ایک ہی جگہ کا روشن اور تاریک ہونا ممتنع ہے۔ جی اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ جس وجہ سے دنیا میں خدا کا دکھائی دینا ناممکن ہے، اسی وجہ سے روز قیامت بھی خدا کا دکھائی دینا ناممکن ہے۔ ناممکن ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ کیا روز آخرت تو وجود اور عدم دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، یہ عقلی طور پر محال ہے، عقلی طور پر محال ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تو تمہیں نظر نہیں آ سکتا، تو مجھے آسمانوں میں یا پتہ نہیں وہ چاند میں یا سورج میں مجھے تلاش مت کرو، میں نے اپنی معرفت کے لیے تمہارے سراپا کے اندر بھی اور کائنات کے کونے کونے میں بھی اپنی قدرت کی نشانیوں کو بھر دیا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، خدا فرماتا ہے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کو دکھائیں گے آفاق، دنیا کے کونے کونے میں، وفی انفسہم
سر سے لے کر پاؤں کی تک، حتی یتبین لہم انہ الحق، ان نشانیوں کو دیکھ کے لوگوں کو یقین ہوگا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق اور بنانے والا ہے، اور وہی خالق اور بنانے والا اس کائنات کے پیچیدہ نظام کو چلا رہا ہے۔ منکرین خدا کے سامنے یہ قدرت کی نشانیوں کی نشاندہی کر کے ائمہ معصومین، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ لوگوں کو منوایا ہے کہ خدا ہے۔ کم از کم امام کے سامنے بے بس ہو جاتے تھے، بعد ایمان لائے خدا پر، بعد آخر تک اس دنیا سے دہری اٹھے اور منکر خدا اٹھے۔ میں کہہ سکتا ہوں وثوق کے ساتھ، ائمہ معصومین میں سے سب سے زیادہ جس امام معصوم نے دہریوں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، منکرین خدا نے مناظرے کیے ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام توحید مفضل ہے مرحوم صدوق کی، اس کے اندر جہاں وہ اللہ کی قدرت کی بحث کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کی، اس میں ایک طولانی روایت کو نقل کیا ہے۔ ابن ابی الاوجاع اس زمانے کے پرلے درجے کا دہری اور منکر خدا امام کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا، لیکن اس دنیا سے دہری اٹھا، یعنی عقل اس کی جواب دے جاتی تھی مگر دل سے خدا کو نہیں مانا، عقل جواب دے جاتی تھی مگر دل سے خدا کو نہیں مانا۔ وہ خلفائے بنی عباس کے دور میں وہ پکڑا جاتا ہے، کیس چلتا ہے، عدالت نے ابن ابی الاوجاع منکر خدا کو سزائے موت سنائی، وہی عدالت میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، دیکھو اسلامی عدالت کے جج یا قاضی نے مجھے سزائے موت سنائی ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کر کے جا رہا ہوں اس دنیا سے۔ کہا میں نے 4000 احادیث گڑھی ہیں، ان 4000 احادیث میں نے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ اس طرح کے لوگوں کی روایات ہیں، کون بتا سکتا ہے کہ یہ ابن ابی الاوجاع کی من گھڑت ہے اور یہ اوریجنل وہ کلام معصوم ہے؟ اس میں لکھا مرحوم صدوق نے مسجد الحرام میں 2 دہری، ابن ابی الاوجاع اور ابن مقفع، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن مقفع نے کہا کہ یہ دیکھو، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، یہ جتنے خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ان میں سے ایک بندہ بھی انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے ماں سوائے اس بزرگ کے جو وہ الگ سے بیٹھے کچھ پڑھ رہا ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ یہ دہری ہے، دہری خدا کے منکر ہیں۔ جس کو خدا روحانی طور پر بلند مقام عطا فرماتا ہے، اس کی روحانیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، حتیٰ منکر خدا کے سامنے بھی ان کی روحانیت جو ہے نا وہ نمایاں اور جلوگر ہوتی ہے۔ اچھا، اس نے کہا ابن ابی الاوجاع نے وہ کیسے بلکہ کہا کہ وہ اگر اس دنیا میں اگر کوئی ایسی شخصیت یا ہستی ہے جو جب چاہے روحانی شکل میں ظاہر ہو اور جب چاہے انسانی شکل میں ظاہر ہو، وہ یہی ہستی ہے۔ منکر خدا کے یہ تاثرات ہیں امام علیہ السلام کے روحانی مقام کے بارے میں نا۔ اچھا، ابن ابی الاوجاع نے کہا کہ یہ کیسے تم نے کہا کہ بس مجھے پتہ ہے، مجھے ان کے فضائل کا پتہ ہے، میں نے ان سے گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں خود آزماتا ہوں، میں خود ان کو آزماتا ہوں۔
ابن مقفع نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ جاؤ ان کے پاس، اگر ان کے ساتھ چلے گئے ان کے پاس، ان سے تمہارا تبادلہ خیال ہوا، تم اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ عقیدہ کیا ہے؟ خدا کا انکار، دہریت، ما یہلکنا الا الدہر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دہریوں کا عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں مارنے والا یہ زمانہ اور گردش زمانہ ہے، یہ ہمیں مارتی ہے، خدا خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے ان کو دہری کہا جاتا ہے۔ ما یہلکنا الا الدہر ان ہی الا حیاتنا الدنیا، جو کچھ ہے یہ اس دنیا کی چند روز زندگی ہے، آخرت نام، برزخ نام، دوزخ، جنت، یہ سب موہوم ہے اور نعوذ باللہ خرافات ہیں۔ جو کچھ ہے ہمیں مارنے والا دہر ہے، زمانہ ہے اور گردش فلک ہے۔ کہا کہ مت جاؤ، اس نے کہا کہ نہیں، تم اس لیے مجھے ان کے پاس جانے سے روک رہے ہو کہ کہیں یہ تمہارا دعویٰ غلط ثابت نہ ہو کہ اس دنیا میں اگر کوئی ایسی ہستی ہے یا شخصیت جو جب چاہے روحانی شکل میں ظاہر ہو اور جب چاہے انسانی اور جسمانی شکل میں، وہ یہی ہستی ہے۔ کہا اچھا اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن یاد رکھو وہ اپنی جو باغ ڈور ہے نا اس کو ڈھیلا مت چھوڑو، ہاں ہوشیار رہو، خبردار رہو، ورنہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہیں آپ کو کسی درخت کے ساتھ باندھ دے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں، دلائل میں ایسا تجھے جکڑے گا تو اپنے عقیدہ سے دستبردار ہونے کے علاوہ تیرے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ یہ جاتا ہے اس کے پاس اور جا کے واپس، کون جاتا ہے؟ ابن ابی اوجا، وہ پرلے درجے کا دہری اور منکر خدا جس کو بنی عباس کے زمانے میں سزائے موت سنائی گئی۔ اچھا وہ کہتا ہے وہاں جا کے وہ کچھ دیر امام سے وہ ہم کلام ہونے کے بعد واپس آیا اپنے ساتھی کو اور کہا کہ ما ھذا بشرا، ابن مقافع نے کہا تھا اگر اس دنیا میں انسان اگر کوئی ہے تو بس یہی ہے، اس کے علاوہ باقی سب مال مویشی ہے۔ ساتھی امام سے گفتگو کے بعد واپس آتا ہے اور واپس آ کے کہتا ما ھذا بشرا، وہ یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ اچھا جی، کہا کہ کیوں بشر نہیں، کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے ہی میں ان کے پاس گیا ہوں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ جب ہٹے ہیں اور صرف ہم دونوں رہ گئے تو امام نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس حسین یہ میرے الفاظ ہیں، وہ ان کے امام نہیں مانتا تھا، یعنی انہوں نے صالح آل محمد نے گفتگو کا انداز کیا اور یہ فرمایا۔ یہ جو امام کا جملہ ہے نا، اسی کو بیس بنا کے علماء کرام نے معرفت الہی کے بارے میں کتابیں لکھی۔ یہ جو جملہ ہے، فرمایا اگر تمہارا عقیدہ یہ غلط ہے اور ان کا عقیدہ صحیح ہے، جو خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، تو وہ تو بچ گئے مگر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا چنانچہ ان کا عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ بچ گئے، صحیح سالم رہے، وہ تب تم ہلاک ہو گئے۔ اور اگر تمہارا عقیدہ درست ہے چنانچہ تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا بالفرض اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہو اور ان کا عقیدہ غلط ہو، جبکہ تمہارا عقیدہ غلط ہے اور ان کا عقیدہ صحیح ہے، تو کہا کہ پھر تم مساوی رہے۔ انہوں نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا، کیا کیا بھائی، خانہ کعبہ کے لیے طواف کر رہے ہیں اور نہیں تو کم از کم ان کی ورزش تو ہو رہی ہے نا، واک۔ میں نے آج جمعہ کے خطبے میں بھی اس کو نقل کیا ہے
ایک آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کے جو مجلس استفتاح ہے نا، وہ ایک ٹیم ہے، وہ قم میں بھی اور نجف میں بھی بنی ہوئی ہے، دنیا بھر سے آنے والے سوالات کے وہ جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک آغائے عطائی ہے، علی عطائی اصفہانی۔ میں جب بھی جاتا ہوں وہاں مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر حجاج میں سے کوئی خمس دیتا ہے، وہ چونکہ ہر سال آتے ہیں، میں انہی کو دیتا ہوں اور ان سے رسید لا کے ان کو وہ دے دیتا ہوں۔ 2019 میں جب ہم حج پہ گئے، ہم مدینہ میں اس جگہ گئے جہاں پر ان کا حج مشن ٹھہرا ہوا تھا نا، آغائی عطائی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو امانتیں دے کے ہم باہر نکلے۔ میرے ساتھ نجف کا ایک طالب علم بھی تھا۔ یہ مسجد النبوی سے تقریباً کوئی 2 یا 2.5 کلومیٹر دور تھا، یہ ان کی رہائش کی جگہ تھی، بہت دور تھی۔ ہم ٹیکسی کے انتظار میں تھے، اتنے میں مطلب ظہر کا ٹائم ہو گیا اور وہ اپنا آفس بند کر کے باہر نکل آئے۔ ہمیں دیکھا کہ ان ابھی کھڑے ہیں، انہوں نے یہ آواز جو ہے نا اس طرح، وہ دھوپ تھی، عمامے کو اوپر ڈالی اور ہم سے کہا چلیں۔ اچھا بھائی ہم یہ کیسے کہتے ہیں آپ چلے، ہم ٹیکسی میں آتے ہیں، بوڑھے پتلے دبلے لاغر اور نحیف۔ ہم بھی ساتھ چل دیے اور انہوں نے پھر حدیث سنائی مجھے۔ حدیث پیغمبر یہ ہے، افضل ما یتداوی بہ المشی، تمام کے تمام ہر بیماری کا بہترین علاج مشی ہے۔ آپ کی زبان میں واک، ابھی تو مشی پوری دنیا میں، یہ نجف سے کربلا اور دنیا بھر سے یا عراق کے دوسرے شہروں سے آتے جو لوگ وہ مشی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہمارے پاکستان کا بچہ مرد عورت تمام جو ہے نا وہ مشی سے مشہور ہو گئے۔ افضل ما یتداوی بہ المشی، اس کے فوائد کو ہم سب نے اپنے اندر محسوس کیا ہے کہ مشی کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ جی اچھا جی، تم اور یہ برابر رہے۔ اچھا، ابن ابی الاوجاع کہتے جیسے ہی میں انہوں نے کہا کہ بھائی کہتے ہیں کیا فرق ہے آپ کے عقیدہ اور ہمارے عقیدہ میں؟ ابن ابی الاوجاع کہتا، امام کہتے تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی خالی نہیں ہے، آسمان بالکل خالی ہے، ان نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جہنم ہے، جبکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی خالق ہے، آسمان میں بھی اس کی مخلوق ہے، جی زمین میں بھی اس کی مخلوق ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے، جتنا محترم زمین میں حسین ہے اس سے زیادہ محترم آسمان والوں میں ہے۔ محمد۔ اچھا کہتے ہیں فَاغْتَنَمْتُ، جب انہوں نے یہ کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ خدا ہے، میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہا کہ اچھا اگر خدا ہے سامنے کیوں نہیں آتا؟ ہاں وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور نبیوں کو بھیجتا ہے، اچھا جی یہ میرا نبی ہے، اس کے ذریعے اپنا پیغام آپ تک پہنچاتا ہے تو سامنے آ جائے، کیوں چھپا ہوا ہے؟ امام نے فرمایا بڑی افسوس کی بات ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ پھر میں نے توحید صدوق کے اندر کچی پنسل سے ان قدرت کی نشانیوں کے اوپر نمبر شمار لگایا ہے۔ وہ کہتے 22 میرے بدن کے اندر جو قدرت کی نشانیاں ہیں نا یا تبدیلیاں جو مکمل طور پر میرے بس سے باہر ہیں، ان کو بیان کیا۔ جی تو چھوٹا سا تھا، اس نے بڑا کیا، کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جی تو طاقتور ہوتا ہے وہ تجھے کمزور بنا دیتا ہے، تو کمزور ہے وہ تجھے طاقتور بنا دیتا ہے، تو خوش ہوتا ہے وہ تجھے مغموم اور وہ رنجیدہ کر دیتا ہے، تو پر فلاں ارادہ کرتا ہے وہ تیرے ارادوں کو توڑتا ہے۔ 22 میرے اندر موجود تبدیلیاں، قدرت کی نشانیاں، جی جو میرے بس اور اختیار میں نے بیان کی اور کہا میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ ابھی خدا میرے اور اس کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو۔ آخری جملہ یہ ہے، مجھے ایسا لگا
کہ جیسے خالق کائنات میرے ان کے درمیان میں توحید مفضل ابن عمر، یہ امام علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ مسجد النبی میں یہی ابن ابی الاوجاع وہ دوسرے اس کے ساتھ مسجد النبی میں وہ آن حضرت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو یہ ایسی شخصیت ہے کہ وہ تمام گلدستہ آذان پر روزانہ پتہ نہیں 3 دفعہ یا 5 دفعہ وہ اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ بھئی اس کی شخصیت کو مت چھیڑو، اس نے لوگوں کو مسحور کیا ہوا ہے، اصل بیس کو جو ہے نا نشانہ بنائیں، وہ یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق والق نہیں ہے۔ جب خالق کی نفی ہو جائے گی تو پھر محمد کی رسالت کی خود بخود نفی ہو جائے گی۔ یہ مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے رہا نہیں کیا اور اس سے کہا یا عدو اللہ، اے دشمن خدا۔ میری اس میں تکرار ہوئی تو ابن ابی الاوجاع نے کہا کہ وہ مفضل ابن عمر سے، بھئی ہم تمہارے امام سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے سخت ہم باتیں کرتے ہیں، کبھی انہوں نے یہ زبان استعمال نہیں کی جو تو نے استعمال کی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے کہ بس ہم نے ان کو زیر کر دیا، شکست دے دی، اور آخر میں 2 لفظ بول دیتے ہیں کہ جس سے اب سب ہمارے دلائل پہ وہ ڈھیر ہو گئے۔ کوئی طریقے سے بات کرو۔ اچھا گفتگو ہوئی، یہ اس کو قائل نہیں کر سکا، اس دہری منکر خدا کو، اور امام علیہ السلام سے آ کے کہا کہ فرزند پیغمبر مسجد النبی میں اس طرح کی گفتگو ہوئی اور اس مرحلے پہ آ کے جو ہے وہ میں بے بس ہو گیا، اس کو قائل نہیں کر سکا۔ کہا کل اپنی ڈائری یا رجسٹر اور قلم لے کے آؤ، میں کچھ لیکچر دوں گا، ان لیکچروں کو پڑھنے سننے کے بعد تجھے کوئی دہری شکست نہیں دے سکے گا۔ توحید مفضل، اس کو اردو میں ترجمہ بھی ہے، عقائد کے مدارس میں عقائد کے طور پر ہم یہ کتاب پڑھاتے ہیں، جامع اہل بیت میں میں خود پڑھاتا ہوں یہ کتاب۔ سب سے پہلے امام علیہ السلام نے قدرت کی جو نشانیاں پوری کائنات میں ہیں ان سب کو بیان نہیں کیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک قدرت کی جو نشانیاں ہیں نا ان کو بیان کیا ہے۔ انسان کی خلقت کا جو پہلا مرحلہ ہے نطفہ، وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر رحم کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، یہ خون بنتا ہے، پھر وہ گاڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، خدا فرماتا ہے پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، اور جب اس کی جسمانی خلقت مکمل ہوئی، بناوٹ، فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ہم نے اس کو ایک اور مخلوق بنا دیا۔ وہ کیا مخلوق ہے؟ روح ڈالی اس کے اندر، روح۔ اب چونکہ وہ کسی نے امام جعفر صادق کے بارے میں کتاب لکھی ہے مغز متفکر جہان تشیع، ہمارے علماء اس نام پر اعتراض کرتے ہیں، نام پر یہ نہ لکھو مغز متفکر جہان تشیع، یہ متفکر نہیں ہے، یہ بیٹھ کے غور و فکر کر کے نتائج تک نہیں پہنچتے، حقائق ان کے سامنے آشکار ہیں، جی حقائق ان کے سامنے آشکار ہیں۔ وہ فانشانہ و حق آخر روح ڈالی، 2 نظریے ہیں، کیونکہ صادق آل محمد کے بارے میں ہے یہ جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ انسان روح رکھتا ہے، جی جسم کی بناوٹ جب ایک مرحلے تک پہنچتی ہے اس میں روح آتی ہے، روح پہلے سے موجود ہے، مخلوق ہے، اور پھر اندر داخل ہوتی ہے، یا اندر ہی نطفہ ایک مرحلے میں آ کے وہاں روح جنم لیتی ہے۔ 2 نظریے ہیں، پہلے سے پیدا ہے اور وہی پہلے سے موجود روح اس کے اندر جاتی ہے، یا وہ رحم کے اندر ہی روح جنم لیتی ہے۔ ہر حالت میں ظاہر ہے ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان روح رکھتا ہے، جی روح رکھتا ہے۔
وہاں سے شروع، پھر فرماتے ہیں جب انسان کی وہ یعنی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ باہر کی روشنی کا مکمل ہو سکے، برداشت کرو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ شکم سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور وہ خون جو کوئی عام نجس نہیں ہے، آپ کو خدا نخواستہ آپ کو چوٹ لگ جائے نا، یہاں سے خون نکلے اور آپ کے کپڑوں پر لگے، وہ آپ کے ناخن سے کم مقدار میں ہو نا، وہ معاف ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن 3 خون ایسے ہیں کہ بالکل معمولی سا قطرہ بھی ہو وہ معاف نہیں ہے، خون حیض، خون نفاس اور خون استحاضہ، جن کو خواتین دیکھتی ہیں۔ یہ 3 خون یعنی کتنے بھی کم مقدار میں ہوں معاف نہیں ہے۔ یعنی عام خون اور خون حیض کی نجاست کی سنگینی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ خون جو اس خاتون کے ناف کے ذریعے، خاتون کا خون اس جنین ماں کے پیٹ میں موجود بچے کا وہ خوراک بن رہا تھا، جیسے ہی یہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، نہ معلوم وہ کارخانہ کدھر لگا ہوا ہے خاتون کے رحم میں، جہاں پر یہ ناپاک ترین نجس خون، اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ سرخ تھا تو وہ سفید ہو جاتا ہے، ناپاک تھا وہ پاک ہو جاتا ہے جی، اور پھر اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے خون کی صورت میں خدا نے اس کو خوراک پہنچائی، اس دنیا میں آنے کے بعد اسی خون کو دودھ میں تبدیل کر کے اس کو خوراک بنائی، اور اس وقت تک وہ دودھ پیتا رہا جب تک اس کے دانت نہیں نکلتے اور سخت چیزوں کو چبانے کے قابل۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر داڑھی کا آنا، مرد کی داڑھی ہوتی ہے خاتون کی کیوں نہیں ہوتی، وہ یہ سارا توحید مفضل میں ان سب چیزوں کو آپ باور کرائیں۔ جو میڈیکل کالج میں وہ اعضائے بدن کے بارے میں جو وہ مضمون پڑھایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اناٹمی۔ وہ ایسا لگتا ہے کسی وہ میڈیکل کالج کا کوئی سینئر اناٹمی کا پروفیسر ہے، یہ سوائے معجزہ کے اور علم خدا سے ان کے علم کے متصل ہونے کے ممکن نہیں ہے۔ ایک عام آدمی اس زمانے میں اس طرح کی باریک دل کا کام، گردے کا کام، پھیپھڑے کا کام، عجیب عجیب واقعاً سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ محمد اور آل محمد پر درود بھیجیے باواد اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ بہت دکھ ہوتا ہے، یہ وہ نصاب بنانے والوں نے یا کتابیں بنانے والوں نے شخصیات جو اسلامیات کی کتابوں میں جن کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی 3 کیٹیگریز بیان بنوائی۔ انہوں نے اپنی طرف سے، کوئی خدا کا رسول کا حکم نہیں ہے، خدا رسول کے حکم کے خلاف انہوں نے خود ایک فارمولہ بنایا ہے کہ کس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھیں گے، کس کے نام کے ساتھ وہ رضی اللہ لکھیں گے۔ پہلی کیٹیگری علیہ السلام، دوسری کیٹیگری رضی اللہ تعالیٰ، تیسری کیٹیگری رحمت اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جس طرح غزالی کے لکھتے ہیں، اور جس طرح وہ صلاح الدین ایوبی محدث دہلوی رحمت اللہ، صادق آل محمد رحمت اللہ علیہ۔ بہت مظلوم امام ہے، یہ بہت مظلوم امام ہے۔ مولا جامی اس کی کتاب شیعہ سنی مدارس میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے۔ مولا جامی کی کتاب سب سے اول کے علماء میں ہے مولا جامی، ان علماء سنت میں ان کا شمار ہوتا ہے جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے قائل ہیں۔ ابن حجر الہیثمی، یہ بھی امام کی ولادت کے قائل ہے، جامی بھی ولادت کے قائل ہے۔ ابن عربی
60-65 کے قریب صف اول کے اہل سنت علماء امام کی ولادت کے قائل ہے۔ یہ جامع صادق آل محمد کے حالات زندگی میں ایک عجیب کرامت کا معجزہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص وہ جبل کے علاقے سے ہر سال حج پہ جاتا تھا، اور حج سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ جاتا روضہ رسول وغیرہ کی زیارت کے لیے، اور جتنے دن وہ مدینے میں ٹھہرتا تھا صادق آل محمد کے ساتھ اس کی اتنے گہرے تعلقات ہے، امام کے گھر ٹھہرتا تھا۔ ایک سال اس نے کہا فرزند پیغمبر میں جب بھی مدینہ آتا ہوں آپ کو تکلیف دیتا ہوں، 10,000 درہم دیے اس نے، یہ مولا جامی لکھتا ہے، اور کہا فرزند پیغمبر اگلے سال تک معذرت آپ میں گستاخی کر رہا ہوں کہ اس 10,000 درہم میں کوئی چھوٹا موٹا مکان میرے لیے خرید فرمائیں تاکہ آپ کو میں زحمت نہ دوں اور جتنے دن بھی مدینے میں رہوں اپنے گھر میں رہوں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمایا ہمارا کام نہیں ہے بھائی، پراپرٹی ڈیلروں کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے سال یہ حج کر کے واپس آیا اور امام کی خدمت میں جا کے فرزند پیغمبر میں نے آپ کو پچھلے سال کچھ پیسے دیے تھے، کوئی ہمارے لیے مکان کا بندوبست ہو سکا ہے؟ فرمایا بالکل ہو گیا ہے۔ کہاں؟ مدینہ شہر، ہاں کوئی حرم کے قریب دور کہاں؟ فرمایا جنت میں، جنت میں۔ مولا جنت تو بہت وسیع عریض ہے، قرآن میں ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ خدا کو اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرو، جلدی کرو، اور اس جنت کے حصول میں بھی جلدی کرو جس کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، جس کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اس کے کسی کونے میں خریدا ہے یا کہیں سینٹر میں؟ فرمایا جہاں میں نے تمہارے لیے مکان خریدا ہے نا، تیرے مکان کی ایک دیوار رسول خدا کی بھی دیوار سے ملتی ہے، دوسری امیر المومنین، تیسری امام حسن، اور چوتھی امام حسین۔ کہا مولا کوئی ثبوت، کوئی کاغذات مل سکتے ہیں کہ روز قیامت کو دکھاؤں اور وہ اپنا مکان کا قبضہ لوں؟ کہا کہ بالکل دوں گا۔ لکھ کے دیا، یہ ہوتا ہے امام، یہ امام ہوتا ہے، وہ یہ کوئی شیعہ نے بھی لکھا اس واقعہ کو، لیکن یہ مولا جامی نے بھی لکھا، لکھ کے دیا، دستاویز، انتقال آپ نام رکھیں، رجسٹری نام رکھتے ہیں، کاغذات لکھ کے دیے، اپنا شہر جبل چلا گیا اور اپنے بچوں کے حوالے کر کے کہا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ دفنا دو، میں اس کو دکھا کے جنت میں اپنا مکان کا قبضہ لوں گا۔ فوت ہوتا ہے، بیٹوں نے باپ کی وصیت پر عمل کی، سپرد خاک کیا، یہ کاغذات سمیت۔ دوسرے دن جب قبر پر گئے، یہی کاغذات قبر پر پڑے ہیں اور کچھ پر لکھا ہوا ہے صادق آل محمد نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو 10,000 درہم تھا نا، امام نے نادار اور غریب اولاد فاطمہ میں تقسیم کیا تھا۔ بندہ جنت خریدتا ہے، جنت غریب پروری کے نتیجے میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، بعض ہاشمی خواتین کے پاس پہننے کا لباس نہیں تھا، اتنا اقتصادی طور پر ان کو کمزور کیا گیا تھا، کپڑے بدلتی تھی، دوسروں کے کپڑے باری باری پہنتی تھی اولاد فاطمہ میں۔ اور اس بندے خدا پر امام کو اتنا اعتماد تھا، اس نے کہا کہ جنت وہ میرے لیے مکان خریدیں۔ امام علیہ السلام نے اس کے اعتماد پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی 10,000 درہم کو غریب اولاد فاطمہ میں تقسیم کیا اور اس کو بشارت کی کہ میں جنت میں، یہ میرے الفاظ ہیں، جنت میں جو محلہ بنی ہاشم ہے نا، وہاں میں نے تمہارے لیے مکان خریدا ہے۔
مکہ میں محلہ بنی ہاشم ہے، مدینے میں بھی محلہ بنی ہاشم ہے، جنت میں بھی محلہ بنی ہاشم ہے۔ ہاں، جو آدمی جنت میں محلہ بنی ہاشم میں مکان حاصل کرنا چاہتا ہے نا، وہ غریبوں اور خصوصاً غریب سادات کی مدد کرے۔ غریب سادات، وہ ایک بندہ کہتے ہیں مجھے امام علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، ان کے ہاتھ میں وہ ایک تھیلی تھی۔ میں نے کہا فرزند پیغمبر یہ تھیلی مجھے دے دیں۔ کہا نہیں، میں خود جو ہے نا وہ جو ہے نا زیادہ ذمہ دار ہوں کہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤں۔ وہ تاریکی میں گئے ایک جگہ پر، غریب جو ہے نا ایسی ہی وہ لائن بنائی، سوئے ہوئے تو سو رہے تھے، اس میں سے نکال کے ان کے کپڑوں کے نیچے ایک روٹی، دو تین روٹی دیتے جاتے تھے، اور آخر تک اقتدار نہیں ہے کتنے فقیر سو رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا فرزند پیغمبر یہ جو ان کی آپ نے اس طرح غریب کر کری کرے، یہ حق پرست ہیں؟ آپ کی زبان میں اپنے ہیں، یہ مومنین ہیں؟ فرمایا اگر مومن ہوتے گھر کے نمک میں سے بھی ان کو برابر کا حصہ دیتا، گھر کا نمک بھی برابری کے طور پر ان کے ساتھ میں تقسیم کرتا۔ وہی حق وقت والی بات نہیں ہے، غریب کی مدد۔ اگر کسی امام کی ترجیحات کو آپ نے دیکھنا ہو، ترجیحات تو ان کی وصیت میں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی ترجیحات کیا ہے۔ امیر المومنین کے وصیت کو دیکھیں۔ میں نے آج جمعہ میں کہا کہ ہم جو علی کو اپنا امام پہلا مانتے ہیں، کم از کم سال میں ایک دفعہ مکمل طور پر امیر المومنین کی جو وصیت ہے دونوں بیٹوں کے لیے، اس کو پڑھے وہ علی کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے، علی کی ترجیحات کا۔ راوی ابو حمد الصومالی ہے یا مہنا، وہ ان دونوں میں سبیلیات وہ نہیں آ رہا، کہتے ہیں کہ میں امام کی رحلت شہادت کے بعد حمیدہ آپ کی زوجہ کے پاس گیا ان کو تسلیت اور تعزیت دینے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں عجیب واقعہ بتاتی ہوں، امام کا جب وقت آخر ہوا، روایات میں ہے کہ وقت آخر آپ کی جسمانی کیفیت کیا تھی۔ وہ کبھی غنودگی طاری ہوتی تھی، کبھی ہوش میں آتے تھے، اور ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور کھول کے کہا میرے تمام قرابت داروں اور رشتہ داروں کو بلاؤ۔ سب کو بلایا، کوئی رشتہ دار نہیں بچا جو وہاں حاضر نہ ہوا ہو، اور ان کو سامنے بٹھا کے قسم کھائی۔ قسم ہم لوگ وہاں کھاتے ہیں جہاں میں خطرہ ہو کہ اگر میں قسم نہیں کھاؤں گا اگلا میری بات پر اعتبار نہیں کرے گا، ہم قسم کھاتے ہیں۔ اچھا، خدا نے وہ سورہ شمس میں 10 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها، شمس کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، کتنی ہو گئی؟ 2۔ والقمر اذا تلاها، 3۔ والنہار اذا جلاها، 4۔ واللیل وما یغشاها، 4۔ 5۔ والسماء وما بناها، 6۔ 7۔ والارض وما دحاها، 8۔ 9۔ ونفس وما سواها، یہ 2۔ نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے نفس کو پیدا کیا۔ 11 یا 10 یا 11 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ کیا بتا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، خدا نبی کی قسم، علم کی قسم، کہ مثلا یہ کام میں نے کیا ہے یا یہ کام میں نے نہیں کیا ہے۔ اللہ 10 یا 11 چیزوں کی قسم کھا کے فرماتا قد افلح من زکاہا، روز قیامت وہ بندہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کی تہذیب کی ہو۔ اتنی چیزوں کی قسم کھا کے کیا اعلان کر رہا اللہ؟
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا وہ ناکام ہوا اور وہ خسارے میں ہے۔ امام نے قسم کھائی اللہ کی، واللہ، صادق آل محمد وقت آخر اس جملے کے چند لمحے کے بعد آپ کی روح قبض السری سے پرواز کر جاتی ہے، واللہ لا تنال شفاعتنا مستخف الصلاۃ، خدا کی قسم جو آدمی نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جس نے بھی صادق آل محمد کے بارے میں حالات زندگی پر کوئی کتاب لکھی ہے، بعض مستقل کتابیں ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، مثلا بہار الانوار ہے، وہ مستقل کتاب امام جعفر صادق کے بارے میں نہیں ہے، ایک جلد یا اس کا جو ہے نا وہ چند صفحے امام کے بارے میں ہیں۔ منتہی الاعمال 14 معصومین کے بارے میں ہے، اسی کے اندر صادق آل محمد کے حالات زندگی ہے۔ جس نے بھی صادق آل محمد کے بارے میں کچھ لکھا، چاہے مستقل کتاب کی صورت میں یا اور موضوعات کے ضمن میں، سب نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، واللہ لا تنال شفاعتنا مستخف الصلاۃ، اس آدمی کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کی اہمیت کا قائل نہیں ہوگا، اس کو ہلکا سمجھے گا۔ اور آج کل تو کھلم کھلا نماز کے خلاف تقریریں کی جا رہی ہے، کھلم کھلا۔ ایک بات وہ درود بھیجیے محمد وال محمد۔ یہ تمام خلفائی جور، حاکمان جور، ان کا یہ گلشیور رہا۔ ائمہ معصومین، ٹھیک ہے، امام حسین کے علاوہ کسی نے قیام نہیں کیا، امیر المومنین نے کچھ عرصہ سکوت اختیار کیا، کچھ عرصہ قیام کیا، جی اس کے بعد امام حسن کے حالات زندگی آپ کے سامنے ہیں۔ امام حسین کے بعد آج تک امام زمان نے قیام نہیں کیا، جی قیام نہیں کیا، مگر ان کے اپنے فضائل، مناقب، کرامات اور معجزات کا جو ظہور تھا وہ خود کسی قیام سے کم نہیں تھا، خود معجزات کا ظہور۔ یہ میں نے پڑھا تاریخ میں کہ ایک دفعہ منصور، جس کے دور حکومت میں امام کو شہید کیا گیا، وہ ابو حنیفہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صادق آل محمد کے کمالات و فضائل کو دیکھ کے لوگ اس کے گرویدہ ہو رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں آپ مشکل سوالات بنا کے لے آئیں اور سب کے سامنے صادق آل محمد سے پوچھیں۔ یہ احمق سمجھتا ہے کہ ابو حنیفہ ایسے مشکل سوالات بنا کے دے گا کہ امام ان کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے آپ کو خفت ہوگی اور شرمندگی ہوگی۔ اس احمق کو نہیں پتا کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں میں آسمان کی باتوں کو بھی جانتا ہوں، زمین کی جانتا ہوں، جنت اور دوزخ کی باتوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ سب بتانے کے بعد کہتے اور یہ سب کچھ میں نے قرآن سے سمجھا ہے، اس لیے کہ خدا نے فرمایا ہے فیہ تبیان کل شیء، ہر شے کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے۔ جی اچھا، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں فرمایا میری کیا مجال ہے، وہ میرے استاد ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں نا، 2 سال اگر مجھے امام جعفر صادق کی شاگردی کے نصیب نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا تھا، لولا سنتان لہلک النعمان، 2 سال کی شاگردی نصیب نہ ہوتی میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اس نے بھی حامی بھر لی، ٹھیک ہے جی مشکل سوالات کروں گا، پھنساؤں گا، پھر اللہ جواب کر دوں گا صادق آل محمد کو۔ اچھا جی سوالات کیے، کیا سوال کرنا تھا؟ وہ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، اس کے بارے میں سوال کرے گا نا۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو آپ کی دل کی باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ کئی معتبر روایات ہیں، یہ وہ امام جو ایک بندے کو اسی دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اس کو مقام دکھاتا ہے، تم اس سے نماز، روزہ اور حج کے مسائل دریافت کرتے ہو۔ پھر امام ابو حنیفہ کے الفاظ یہ ہیں، یہ میرے تمام سوالات کا جواب دیا، لیکن منصور دیوانگی جیسا ظالم اور سفاک
اور خونخوار کا میرے اوپر اتنا روب نہیں تھا جتنا صادق آل محمد علیہ السلام کا روب تھا۔ یہ اس طرح ان کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے کہ جب ناکام ہوتے تھے ان کے پاس سوائے اس کے ان کے زندگی کے چراغ کو گل کریں اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا تھا۔ یہ صادق آل محمد کے الفاظ ہیں، ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے کوئی بھی امام زمان جو کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری تک کوئی امام اپنی طبیعی موت کسی بیماری کی وجہ سے دنیا سے نہیں گیا۔ جی ایک امام ایسے ہیں جو بیک وقت تلوار اور زہر دونوں کی وجہ سے شہید ہوئے، اور وہ میرے اور آپ کے امام اول ہیں۔ 1000 کی تلوار خریدی اور 1000 درہم کا زہر خرید کے اس کو گرایا تلوار کو، خود اس نے اتنی ملجم عبد الرحمن بن ملجم کے اعتراف ہے۔ امام علیہ السلام کو زہر دیتے ہیں ظالم، اور ان کی زندگی کے چراغ کو دور کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بڑے عزت اور احترام سے قیمتی کفن دے کے جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا، جہاں جا کے حجاج کرام چاروں امام کی زیارت کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اسی امام جعفر صادق کے الفاظ ہیں، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، ہم سب مظلوم ہیں لیکن ایک مظلوم کربلا، آپ کی مظلومیت کی داستان کی اور ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ میں شہید محراب مرحوم دستغیب کی وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، یا پتہ نہیں ان کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں کہ ہمارے امام کو، مظلوم کربلا کو کسی نے کفن نہیں دیا، غسل نہیں دیا، بے غسل بے کفن، بے غسل بے کفن، ہر خطیب کی زبان پر یہ جو ہے بے غسل بے کفن، بے غسل بے کفن۔ کہتے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں اس مصیبت پر ہم روتے ہیں، اترا ہے خدا کے شہید ہیں، نہ شہید کو غسل دینا واجب ہے نہ شہید کو کفن دینا واجب ہے۔ کہتے ہیں یہ معمہ اس وقت میرے لیے حل ہوا جب میں نے شیخ جعفر شستری کی کتاب کو پڑھا، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے روتے ہیں، ٹھیک ہے کہ شہید کو جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، کفن بھی نہیں دیا جاتا، اور روایت یہ ہے الشہید لا یغسل، شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا ولا یکفن۔ روایت یہاں تک ختم ہوتی تو پھر یہ سوال پیدا نہ ہوتا، جی ہم نہ روتے۔ آگے آخری جملہ یہ ہے وَلْيُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ، شہید کے بدن پر جو لباس ہوتا ہے نا خونالود، اسی لباس میں اس کو دفنا دو۔ اور ہم اس لیے روتے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے کہ میرے امام کے بدن پر وہ خونالود لباس بھی نہیں چھوڑا۔ جب روانہ ہونے لگے نا آخری عبیدہ کر کے، جناب زینب کبریٰ سے فرمایا کہ اتینی بلباس عتیق لا یغفی احد، بہن زینب ایسے لباس لا کے دو جو پرانا ہو اور اس کو میں کوئی لالچ نہ کر سکے، تاکہ وقت آخر میرا بدن برہنہ نہ ہو۔ مگر عزاداروں نے گرامی مجھے عرض کرنے دے، یہ گستاخی کرنے دے، ظالموں نے امام کی اس امید پر پانی پھیر دیا۔ روایات میں لکھا ہوا ہے آپ کے سر مبارک سے امامہ کس نے اٹھایا، قبا کس نے اتاری، قمیص کس نے اتاری، اور اس ظالم کا بھی نام لکھا ہوا ہے جس نے کوشش کی امام علیہ السلام کی انگلی میں موجود انگوٹھی کو اتارے، جب نہ اتار سکا وہ ظلم کیا اس ظالم نے جو آپ کے سامنے میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔
10 تاریخ کو عاشور کے دن عمر سعد نے اپنے ناپاک سپاہیوں کے ناپاک لاشوں کو سپرد خاک کیا، مگر نواسہ پیغمبر بنی ہاشم کے جوان آپ کے اصحاب ان کے لاشیں کربلا کی گھروں دے کر پڑے رہے۔ 11 تاریخ بھی گزر گئی، 12 تاریخ بھی گزر گئی۔ ان ظالموں کا خیال یہ تھا کہ دھوپ میں پڑی رہیں گی، تم سے بدبو آنے لگے گی، لوگ نفرت کریں گے، مگر نہیں۔ 13 تاریخ کو بنی اسد کی کچھ خواتین وہ اپنے گھروں کے شہر میں کام کر رہی تھی، غازریہ میدان کربلا کی بالکل قریب، ان کو میدان کربلا کی طرف سے خوشبو محسوس ہوئی، خوشبو۔ اس خوشبو کی تلاش میں گئی، دیکھا کہ یہ بہادر لاشیں کربلا کی جلد ریت پر، وہ متوجہ ہوئی کہ شہدائے کربلا کے لاشیں ہوں گے۔ واپس آ کر اپنے مردوں سے کہا، دیکھو تم نے زندگی میں نواسہ پیغمبر کی مدد نہیں کی ہے، ابھی بھی رسول خدا کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع ہے، چلو جاؤ اور ان شہداء کو سپرد خاک کرو، کہاں کی برسات ہمیں مروا دے گا، ہمارے مکان گرا دے گا۔ یہ غیرت مند خواتین کہتی ہے نہیں جاتے، ہمیں گزار دو، ہمیں گنتی رہے، چلو ہم ان کو دفنائیں گے۔ کہتی ہیں کہ نہیں، ہم جائیں گے۔ خواتین کو گھر میں رکھا اور اوزار لے کے روانہ ہوئے۔ روایات میں ہے چند قدم آگے چل کے دیکھا یہ خواتین بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ ان نے کہا کہ تم کیوں آ رہی ہو، ہم تمہیں یقین دلاتے شہداء کربلا کو دفن کریں گے۔ یہ خواتین کی کہ ہم نے سنا ہے حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں بھی تھیں، ان ظالموں نے جی بھر کے حسین وہ دینا کو علی کی بیٹی کو رونے نہیں دیا، ہم ان کو پوچھا دیں گے، ہم ان کی طرف سے روئیں گے۔ امام زین العابدین کفور شام کے راستوں سے بطور معجزہ ہاتھوں سے ہتھکڑیاں، گلے سے خاردار توپ اور پاؤں سے بیڑیاں اتار کے بنی اسد کی مدد کے لیے پہنچے۔ شہدائے کربلا کو باری باری دفن کیا۔ علمدار حسین کو ان کی وصیت کے مطابق فرات کے ساحل پر دفن کیا، اور سب سے آخر میں اپنے بابا کو سپرد خاک کر کے قبر پر لکھا ھذا حسین بن علی۔ گزرنے والوں کو پتہ چلے، ان کی زیارت کرے، وہ قبر کی شناخت کے لیے اتنا کافی تھا۔ ایک اور جملہ لکھا، اور میں کہا کرتا ہوں قیامت تک آزاداری میں افتتاح کیا اس ایک جملہ کے ذریعے، ھذا قبر الحسین بن علی الذی قطع عطشانا۔ یہ اس مظلوم کربلا کی قبر ہے جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا مارا گیا۔ پھر بابا سے مخاطب ہو کے فرمایا طوبی لارض تضمنت جسدک الطاہر۔ بابا زمین کربلا، اس کربلا کی زمین کتنی خوش قسمت ہے جس نے آپ کے پاک اور نازنین بدن کو اپنے آغوش میں رکھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ بدن کس طرح کا تھا، وہ بدن کس طرح کا تھا۔ اما الآخرۃ فبنور وجہک مشرقہ۔ بابا آج سے عالم آخرت آپ کے نور کی وجہ سے منور ہو گیا۔ وَأَمَّا لَيْلِي فَسَرْمَدْ۔ اب سجاد کی زندگی کس طرح گزرے گی؟ اب سجاد راتوں کو سو نہیں پائے گا۔ یہ میرے غموں کا یہ طوفان کبھی رکے گا نہیں، کب تک رہوں گا؟ حتیٰ یختار اللہ لأہل بیت نبی کا دارک الذی انت بہا مقیم۔ یعنی اس وقت تک میں روتا رہوں گا جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں۔ بانی آزاداری کے سے امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلی مجلس جو آپ نے پڑھی وہ دربار یزید کی مجلس ہے، فضائل پر بھی مشتمل ہے، مسائل پر بھی مشتمل ہے۔ آخر میں 4 مسائل کی جملے پڑے ہیں جو ہمیں قیامت تک دہرانے کے لیے کافی ہیں۔ انا ابن المقتول الظلما، اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا شہید کیا گیا ہے۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا۔ آگے میں پڑھا بھی کرتا تھا، سنا بھی کرتا تھا اہل منبر سے، لیکن اس وقت تک میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا جب تک خود خطبہ میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں پڑھا۔
انا عبد المذبوح من القفا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا۔ اور آخر میں فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو، نبی کی نواسیوں کو، علی کی بیٹیوں کو حسین کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں اور درباروں میں پھیلایا گیا۔ ہاں، مدینے میں کسی نے پوچھا تھا سید سجاد نے، آپ نے ایک سے ایک دل خراش منظر دیکھے، مدینے سے لے کر واپس مدینے تک سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں دیکھی؟ وہ کربلا کے دل خراش بھول گئے منظر، اور 3 دفعہ فرمایا تھا الشام الشام الشام۔ نہ معلوم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا یا کانوں سے کیا سنا، ایک مرتبہ یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا الا متى تحقق امتی یا یزید، یزید تو کب تک میرے سامنے میری پھوپھی کی توہین کرتا ہے؟ إلى متى تهتك أمتي يا يزيد؟ لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد المظلومين قد طهروا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها۔ خدا محمد و آل محمد، جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مال مال فرما، جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ ہمارے جن عزیز طلبہ و طالبات امتحانات دے رہے ہیں یا جنہوں نے بعض جائز مقاصد کے لیے ٹیسٹ انٹرویو دے رکھے انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما، بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما۔ اس سرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کئی بند کی صورتوں میں ہیں، خصوصاً ہمارے جوان جو عرصہ دراز سے یا وہ لاپتہ ہیں، عزیز ان کی مائیں اور ان کے بھائی بڑی بےتابی سے ان سے متضرر وہ ہیں، خدایا ان سب کو باعزت رہائی نصیب فرما اور اپنے سرپرستوں سے ملنے کی اسباب فراہم فرما، وطن عزیز کو استحکام و سلامتی نصیب فرما، وطن عزیز کو جلد از جلد اس بحرانی کیفیت سے نجات عطا فرما۔ خدایا ہمیں ایک صالح محب وطن اور عوام دوست قیادت نصیب فرما، قائمان محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے مجلس کے بانی سید علی رضا نقوی، دختر شوکت بنگش، جناب سلطان محمود صاحب اور حماد رضا، خدایا ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے جملہ مرحومین خصوصاً جناب سلطان محمود صاحب کے والد گرامی اور دیگر مدعو ان سب کے گناہان صغیر و کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما، اور جملہ مرحومین و مرحومات خصوصاً ان بانیان مجلس کے مرحومین کے ساتھ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔